السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل لرننگ آئیڈیاز ود عائشہ۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مضمون۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی، جو بعثت نبوی سے 5 برس قبل پیدا ہوئی، جب مکہ مکرمہ کی تعمیر ہو رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور القابات میں زہرا، بطول، فاطمہ، طاہرہ، زکیہ، سیدۃ النساء، اہل الجنت خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت اور پرورش حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی اور انہی کی نگرانی میں سن شعور کو پہنچی۔ مسلم شریف میں ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت چلتی تھی تو آپ کی چال ڈھال اپنے والد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل مشابہ ہوتی تھی، یعنی آپ اپنے والد سے مشابہ تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے نہایت زیرک اور حق پرست خاتون تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری حیات مقدسہ بناوٹ، تکلف اور زیب و زینت سے پاک تھی، حتیٰ کہ عمدہ کھانے اور زرق برق لباس پہننے کی بھی تمنا نہ تھی۔ ماہ رجب 2 ہجری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اور نکاح کا مہر 400 مشکال مقرر کیا گیا۔ اس نکاح کی تقریب میں جد صحابہ کرام کی بڑی تعداد شریک تھی۔ ان میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان اور دیگر صحابہ شامل تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، فاطمہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، اور جس نے مجھے تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا، اور جس نے اللہ کو تنگ کیا قریب ہے کہ اللہ اس کا مواخذہ کرے۔ ان ساری احادیث سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ جب ملنے کی غرض سے تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ماتھے پر بوسہ دیتے اور اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احتراماً کھڑی ہو جاتی، آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیتی اور اپنی نشست پر بٹھا لیتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب رحلت فرمائی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 29 سال تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات سے 1 دن قبل آپ کو بلایا، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی تو آپ نے ان کے کان میں باتیں کی۔ سیدہ آپ دیدہ ہوئیں، پھر بلا کر کان میں کچھ کہا تو ہنس پڑی۔ جب حضرت عائشہ نے پوچھا آپ سے تو عرض کرنے لگی، پہلی دفعہ آپ نے فرمایا میں اسی حالت میں انتقال کروں گا تو مجھے رونا آ گیا، اور دوسری مرتبہ فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی آ کر مجھے ملو گی تو میں ہنسنے لگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ بعد رمضان 11 ہجری میں حضرت فاطمہ نے وفات پائی۔ اس وقت ان کی سن 29 سال کا تھا۔ آپ کی تجہیز و تکفین میں جدت اختیار کی گئی۔ عورتوں کے جنازے پر جو پردہ لگانے کا دستور ہے، اس کی ابتدا حضرت فاطمہ ہی سے ہوئی۔ اس سے قبل عورت اور مرد دونوں کا جنازہ کھلا ہوا جاتا تھا، لیکن آپ جو کہ بہت ہی پردہ دار خاتون تھی اس لیے آپ نے جنازہ میں پردہ لگانے کا حکم دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5 اولادیں ہوئیں۔ ان میں حسن، حسین، محسن، کلثوم اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ محسن کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت زینب، حضرت کلثوم
اہم واقعات کے لحاظ سے تاریخ میں مشہور ہیں۔ حضرت فاطمہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل باقی رہی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر، لخت جگر اور اہل بیت میں سب سے پیاری تھی۔ فاتح خیبر، شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کی اہلیہ محترمہ اور حسنین کریمین حضرت حسن اور حسین کی والدہ ماجدہ اور سارے جہاں کی عورتوں کی سردار ہیں۔ Thanks for watching the video. If you like my video, subscribe to my channel and hit the bell icon to get all upcoming videos.